اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستوں، آج کی اس اہم ویڈیو میں ہم بات کریں گے مرکری کی، جو کہ 5 فروری 2024 کو برج طلب یعنی کہ ایکویریس میں داخل ہو چکا ہے۔ تو مرکری کی اس ٹرانزیشن سے تمام زوڈک سائن کو چند احتیاطیں کرنے کی ضرورت ہوگی، گو کہ تمام برج مرکری کی اس منفی انرجی سے متاثر ہوں گے، لیکن برج حمل یعنی کہ ایریز، برج جوزا یعنی جیمنائی، برج اسد یعنی کہ لیو، اور برج جدی یعنی کیپریکون، اور برج طلب یعنی کہ ایکویریس، ان تمام زوڈک سائن کے لوگوں پر اس ٹرانزیشن کے اثرات سب سے زیادہ شدید ہوں گے۔ لہٰذا پیارے دوستوں، اگر آپ کا تعلق ان برج سے ہے، ان زوڈک سائن سے ہے، تو اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا اور کہیں سے بھی اسکپ نہیں کیجیے گا، تاکہ اس اہم ویڈیو کی کوئی خاص بات آپ سے رہ نہ جائے۔ اور دوستوں، اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں یا اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، تو آپ سے گزارش ہے کہ ابھی ہمارے چینل دین اخلاص کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر دیں۔ اس سے آپ کو ہماری ہر نئی اور آنے والی معلوماتی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے ملتا رہے گا۔ تو چلیں دوستوں، ویڈیو شروع کرتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں کہ اس لسٹ میں سب سے پہلا جو زوڈک سائن ہے وہ ہے برج حمل یعنی کہ ایریز۔ برج حمل والوں کے لیے 23 فروری 2024 تک بہت ہی خطرناک ٹائم آنے والا ہے، اور پلوٹو جو کہ برج طلب میں داخل ہو چکا ہے اور آپ کے تعلقات کے نظام میں بڑی دیر بعد تبدیلی کا آغاز کر چکا ہے، اور حال ہی میں آپ اپنی سوشل زندگی میں تعلقات کے نئے مرحلے میں داخل ہو چکے ہیں۔ اب اپنے لیے آئندہ آنے والے دنوں میں آپ کے مقام و مرتبے اور اپنے سوشل اسٹیٹس میں بڑا چینج دیکھیں گے۔ مرکری جو کہ علم و دانش کا پلینٹ ہے، آپ کے لیے نحس انرجیز پیدا کر رہا ہے، جس کی وجہ سے آپ کی سوشل مصروفیات کافی زیادہ کم ہو سکتی ہیں، آپ کے رابطوں میں رکاوٹیں پیدا ہو سکتی ہیں۔ آپ کے 11ویں گھر میں اس دورانیے میں سورج بھی وبال یافتہ حالت میں رہے گا، تو آپ کے تعلقات منفی صورتحال میں داخل ہوں گے، اس کی وجہ سے آپ کے دوستوں سے بیزاری اور سماجی مصروفیات میں کمی ہوگی، اور اپنے علاوہ لوگوں سے دوری کے جذبات پیدا ہوں گے، اور آپ کی رومانٹک لائف اور محبت کی زندگی پر بھی اس کے اثرات مرتب ہوں گے۔ اس ٹرانزیشن کے بعد روحانی معاملات میں آپ کو چیلنجز آ سکتے ہیں۔ 23 فروری تک مرکری کے نحوست کے دنوں میں آپ کو اپنی بات چیت اور فیصلہ سازی کے عمل میں بہن بھائیوں اور رشتہ داروں کے ساتھ تعلقات میں انتہائی پریشانی کا سامنا ہوگا۔ تو ایسے برج حمل والے جو کہ اسٹوڈنٹس ہیں، تو ان کو اپنی پڑھائی پر خاص توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ آپ کو ان دنوں میں اپنے رشتوں میں اور اپنی زندگی کے ہر معاملے میں اور تمام فیصلوں میں بہت سوچ سمجھ کر چلنا ہوگا۔ تو برج حمل والوں، اس دوران آپ کو چاہیے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے اپنا تعلق مضبوط رکھیں اور جتنا ہو سکے استغفار کی کثرت کریں اور درود پاک پڑھیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے حالات مزید بہتر ہو جائیں گے۔ اور یہ تمام معاملات پلانٹری پوزیشن کی وجہ سے ہے، لیکن انشاءاللہ تعالیٰ آنے والے دنوں میں آپ کے حالات بہتر ہو جائیں گے۔ تو برج حمل والوں، میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ ہنستا مسکراتا رکھے، آپ سدا خوشحال رہیں، اور اللہ پاک آپ کی تمام پریشانیوں کو دور فرمائے، اور اللہ پاک آپ کو وہ سب کچھ عطا فرمائے جس کی تمنا آپ اپنے دل میں رکھتے ہیں۔ جاتے جاتے ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ دوستوں، اس لسٹ میں جو زوڈک سائن ہے وہ ہے برج جوزا یعنی کہ جیمنائی۔ تو برج جوزا والوں، مرکری آپ کے 9th ہاؤس میں 23 فروری تک کمزور حالت میں رہے گا۔ پلوٹو بھی برج طلب میں داخل ہو چکا ہے، جو کہ آپ کی قسمت کے حوالے سے ایک نئی تبدیلی کا آغاز کر چکا ہے۔ آنے والے دنوں میں آپ کے بیرون ملک سفری معاملات، آپ کی مذہب سے دلچسپی اور آپ کے قانونی معاملات کے حوالے سے آپ آنے والے دنوں میں انیکسپیکٹڈ تبدیلیاں دیکھیں گے۔ ایسے برج جوزا والے جو کہ بیرون ملک زندگی گزارنے کا سوچ رہے ہیں یا دوسرے ملک میں رہائش پذیر ہونے کے خواہش مند ہیں، آپ کے امیگریشن کے مسائل، پیپرز کے مسائل اور مستقل رہائش کے مسائل میں پلوٹو ایک اہم کردار ادا کرے گا۔ مرکری جو کہ بذات خود سفر کا پلینٹ ہے، محض حالت میں آپ کے ذائچے کے 9ویں گھر میں رہے گا، جس کی وجہ سے آپ کو اپنے سفری معاملات میں کچھ احتیاطیں کرنے کی ضرورت ہوگی۔ آپ کو دوران سفر کسی چیز کے کھو جانے، لڑائی جھگڑے
کسی افواہ یا کسی غلط خبر کی زد میں آ جانے جسے مسائل کا سامنا ہو سکتا ہے۔ ایسے برج جزا والے جو خاندان کے ساتھ سفر کرنے کے لیے جا رہے ہیں، اپنے خاندان کی حفاظت اور سلامتی کے لیے اور اپنی ذاتی حفاظت اور سلامتی کے لیے ضروری اقدامات کو ہرگز اگنور نہیں کرنا۔ اس میں تنہائی کے کھیلوں میں حصہ لینے کے خواہاں ایسے برج جزا والے جو قرندازیوں اور لکی ڈراؤ وغیرہ میں حصہ لیتے ہیں، آپ کو آئندہ آنے والے دنوں میں ان سب سے گریز کرنے کی ضرورت ہے۔ آنے والے دنوں میں 23 فروری تک مرکری نحس ہوگا، اس کے علاوہ سورج کی نحوست بھی مرکری کے ساتھ رہے گی، لہذا کسی بھی قسم کا آپ کو رسک نہیں لینا۔ آنے والے دنوں میں اس عمل سے گریز کرنے کی ضرورت ہوگی۔ حالات کی مزید بہتری کے لیے آپ کو چاہیے کہ آپ جتنا ہو سکے صدقہ و خیرات کریں اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کریں۔ جتنا اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے حالات مزید بہتر ہو جائیں گے، اور جتنا ہو سکے درود پاک کی کثرت کریں اور استغفار کی کثرت کریں تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کا آپ پر خاص کرم ہوگا۔ میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ ہنستا مسکراتا رکھے، آپ سدا خوشحال رہیں، اور اللہ پاک آپ کی تمام پریشانیوں کو دور فرمائے، اور اللہ پاک آپ کو وہ سب کچھ عطا فرمائے جس کی تمنا آپ اپنے دل میں رکھتے ہیں۔ جاتے جاتے ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ دوستوں، اس لسٹ میں جو اگلا زوڈک سائن ہے وہ ہے برج اسد یعنی کہ لیو۔ تو برج اسد والوں، برج اسد سے تعلق رکھنے والے خواتین و حضرات کے لیے یہ آنے والے دن یعنی کہ 23 فروری 2024 تک ہوں گے۔ یہ تھوڑے سے دن لیکن بہت ہی ہنگامہ خیز ثابت ہوں گے، اور یہ بہت ہی اکھاڑ پچھاڑ پیدا کرنے والے دن ہوں گے۔ اس دورانیے میں آپ کے ذائچے کے 7ویں گھر محبت کے گھر میں دیر پا اثرات رکھنے والا سیارہ پلوٹو موجود رہے گا، جو اشارہ دیتا ہے کہ آپ کا محبت اور شادی شدہ زندگی کا نظام تبدیلی کے ایک نئے دور میں داخل ہو چکا ہے۔ البتہ مرکری 19 دنوں کے لیے برج دل میں نحس انرجیز پروڈیوس کرے گا، اس لیے مرکری کے نحس اثرات 23 فروری تک آپ کے لیے رومانٹک لائف، لو افیئرز، آپ کی ازدواجی زندگی میں لڑائی جھگڑے اور غیر دانشمندانہ ایکٹیویٹیز پیدا کرنے کا باعث ہوں گے۔ آپ کے اپنے لو پارٹنر یا لائف پارٹنر کے ساتھ آپ کے اختلافات شدت اختیار کر سکتے ہیں۔ مرکری چونکہ آپ کے دولت کا سیارہ ہے، اس کی وجہ سے روپے پیسے کی وجہ سے بھی معاملات خراب ہونے کا اندیشہ دکھائی دیتا ہے۔ اس کے علاوہ ایسے برج اسد والے جو کہ سنگل ہیں، آپ کے شادی بیاہ کے حوالے سے بھی 23 فروری تک کے دن اچھے نہیں ہوں گے۔ ان دنوں میں کی گئی شادیاں سورج کے وبال اور مرکری کے نحس حالت کے زیر اثر ہوں گے، جس کی وجہ سے آپ کے تعلقات بہت زیادہ خراب ہو سکتے ہیں۔ کوشش کریں کہ یہ جو دن چل رہے ہیں اور 23 فروری 2024 تک شادی بیاہ کے معاملات کو ٹال دیں۔ 2 مارچ سے مرکری برج حمل میں بہتر حالت میں ہوگا، آپ نئے ازدواجی سلسلوں کا تعلق شروع کر سکتے ہیں، اسے آغاز کر سکتے ہیں۔ آپ کے دیگر تعلقات آپ کے بہن بھائیوں، دوستوں، رشتہ داروں کے دوستانہ حلقے میں بھی یہ دن اہم دن ہوں گے۔ چوریوں کی صورتحال پیدا ہوگی اور فیصلے کا حل نکالنا انتہائی مشکل ہوگا، کیونکہ اتفاق رائے کی کمی مین وجہ ہوگی۔ کوشش کریں کہ ان دنوں میں تقریباً 23 فروری تک تلخ باتوں سے اجتناب کریں کہ کسی بگڑی ہوئی صورتحال سے نکلنے کی کوشش کریں۔ حالات کی مزید بہتری کے لیے آپ کو چاہیے کہ آپ جتنا ہو سکے صدقہ و خیرات کریں اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کریں۔ جتنا اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے حالات مزید بہتر ہو جائیں گے، اور جتنا ہو سکے درود پاک کی کثرت کریں اور استغفار کی کثرت کریں تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کا آپ پر خاص کرم ہوگا۔ میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ ہنستا مسکراتا رکھے، آپ سدا خوشحال رہیں، اور اللہ پاک آپ کی تمام پریشانیوں کو دور فرمائے، اور اللہ پاک آپ کو وہ سب کچھ عطا فرمائے جس کی تمنا آپ اپنے دل میں رکھتے ہیں۔ جاتے جاتے ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ دوستوں، اس لسٹ میں جو اگلا زوڈک سائن ہے وہ ہے برج جدی یعنی کہ کیپریکون۔ برج جدی والوں، برج دل میں حال ہی میں پلوٹو داخل ہو چکا ہے، اشارہ دیتا ہے کہ آپ کا آنے والا وقت آپ کے لیے آپ کے روپے پیسے کے حوالے سے اور آپ کی مالی حالت کے حوالے سے ایک بہت ہی بہترین وقت ثابت ہوگا۔ اور اس مہینے میں مرکری آپ کے دولت کے گھر میں نحس حالت میں گردش پذیر رہے 23 فروری تک۔ برج درب میں رہتے ہوئے آپ کے مالی نظام میں سست روی پیدا کرنے کا باعث بن سکتا ہے۔ اس دوران برج جدی والوں آپ کا پیسہ کہیں پھنس سکتا ہے،
دوران آپ پیسے کی کوئی ایسی ڈیل کر سکتے ہیں جس میں آپ کو خسارہ ہو سکتا ہے۔ آپ کو اپنے مالی معاملات پر توجہ دینے کی خاص ضرورت ہے۔ آمدنی اور خرچ میں توازن یعنی کہ بیلنس پیدا کرنا ہوگا۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کا ہاتھ تھوڑا تنگ رہے۔ آپ میں خام خیالی اور پیسے کے حوالے سے ٹھوس فیصلے نہ کرنے کے رجحانات پیدا ہو سکتے ہیں۔ ذہنی طور پر روپے پیسے کے حوالے سے کوئی الجھن آپ کو بڑی غیر دانشمندانہ سوچیں دے سکتی ہے۔ آپ کو چاہیے کہ آپ ان دنوں میں جب تک قریب برج طلب میں موجود ہے ایسے کہ کسی بھی معاملے میں معنی کلامی باتوں پر بالکل بھی اختلاف نہ کریں اور جو بھی کام کریں کوشش کریں کہ پیپر ورک کے ساتھ کریں۔ حالات کی مزید بہتری کے لیے آپ کو چاہیے کہ آپ جتنا ہو سکے صدقہ و خیرات کریں اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کریں۔ جتنا اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے حالات مزید بہتر ہو جائیں گے، اور جتنا ہو سکے درود پاک کی کثرت کریں اور استغفار کی کثرت کریں تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کا آپ پر خاص کرم ہوگا۔ میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ ہنستا مسکراتا رکھے، آپ سدا خوشحال رہیں، اور اللہ پاک آپ کی تمام پریشانیوں کو دور فرمائے، اور اللہ پاک آپ کو وہ سب کچھ عطا فرمائے جس کی تمنا آپ اپنے دل میں رکھتے ہیں۔ جاتے جاتے ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ دوستوں اس لسٹ میں جو اگلا زوڈک سائن ہے وہ ہے برج طلب یعنی کہ ایکویریس۔ ذاچے کے پہلے گھر میں یعنی آپ کے اپنے برج میں یاروں کا ایک ہجوم برپا رہے گا 23 فروری 2024 تک، جو اشارہ دیتا ہے کہ آپ کو ذاتی زندگی میں کافی ہنگامہ خیز صورتحال دیکھنے میں آئے گی۔ گو کہ 23 فروری کے بعد کی ذاتی شخصیت میں ایک بڑی تبدیلی پیدا ہونے والی ہے، لیکن وہ تبدیلی بڑی آہستہ آہستہ پیدا ہوگی۔ لیکن 23 فروری 2024 تک کے ان دنوں میں عطارد آپ کے برج میں انتہائی نحس حالت میں ہوگا۔ آپ اس دورانی میں خام و خواہ کی ذہنی حیثیت میں مبتلا دیکھ سکتے ہیں، اور آپ کو یادداشت کی کمی کا سامنا بھی ہو سکتا ہے، اور آپ افواہوں کی زد میں آ سکتے ہیں۔ آپ کے متعلق کچھ افواہیں گردش کر سکتی ہیں، یا آپ کے مزاج پر سست روی کا غلبہ ہو سکتا ہے، لہذا آپ کو فیصلہ سازی کے بھی معاملے میں بڑی احتیاط کرنے کی ضرورت ہوگی۔ آپ کو اپنی بول چال اور لب و لہجے کا خصوصی خیال رکھنا ہوگا۔ دورانیے میں غلط سوچوں کا شکار ہو سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ اپنے بارے میں کسی بھی قسم کی غلط رائے قائم مت کریں۔ دوسروں سے مشورہ کریں تاکہ معاملات کا حل نکل سکے۔ ان دنوں میں ایک روکھے قسم کے انسان ثابت ہو سکتے ہیں، اور آپ کا روکھاپن آپ کو دوسروں سے دور کر سکتا ہے، لہٰذا اس رجحان سے بچیں اور یہ جان لینے کے بعد خود کو ہلکا پھلکا رکھیں۔ حالات کی مزید بہتری کے لیے آپ کو چاہیے کہ آپ جتنا ہو سکے صدقہ و خیرات کریں اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کریں۔ جتنا اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے حالات مزید بہتر ہو جائیں گے، اور جتنا ہو سکے درود پاک کی کثرت کریں اور استغفار کی کثرت کریں تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کا آپ پر خاص کرم ہوگا۔ میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ ہنستا مسکراتا رکھے، آپ سدا خوشحال رہیں، اور اللہ پاک آپ کی تمام پریشانیوں کو دور فرمائے، اور اللہ پاک آپ کو وہ سب کچھ عطا فرمائے جس کی تمنا آپ اپنے دل میں رکھتے ہیں۔ جاتے جاتے ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ دوستوں یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ لازمی شیئر کریں تاکہ وہ بھی اپنے برج کے بارے میں جان سکیں۔ دوستوں اگر آپ ہم سے کسی برج کے حوالے سے جاننا چاہتے ہیں یا اگر آپ اپنے نام کے پہلے حرف کے متعلق جاننا چاہتے ہیں تو مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا، مجھے آپ کے کمنٹس کا انتظار رہے گا۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کی تمام پریشانیوں کو دور فرمائے اور اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو، آمین یا رب العالمین۔ اللہ حافظ۔